حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے 72 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ گروہ، آپ کے ساتھیوں کا گروہ، یعنی آپ کی پیروی اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقوں کی پیروی۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر کا کام اس وقت رک جاتا ہے جب لوگ ایک دوسرے کو کاٹنے لگتے ہیں، جب آپس کے اختلافات بڑھ جاتے ہیں، جب اصل کتاب ہدایت کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، جب ہر شخص اپنی منمانی باتیں اور فلسفے بگاڑنے لگتا ہے، جب وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینے کی بجائے محض اپنے تخیلات کی بنا پر لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے۔ یہ خیر کا تصور اس کے ذہن میں کچھ اپنا ہی من گھڑت ہوتا ہے۔ تو جب تک ہم کسی بیماری سے شفایاب ہونے کے لیے صحیح طریقہ علاج نہیں اختیار کریں گے، کیا نہیں ہوگا؟ شفا نہیں ہوگی۔ تو بہت سی کوششیں ناکام ہوتی چلی جائیں گی جب تک ہم نے اصل کو نہ پکڑا، اور وہ کیا ہے؟ تفرقہ بازی چھوڑ کر، باہمی اختلاف چھوڑ کر اصل کو پکڑ لینا، نہ کہ اس اصل کو اختلاف کا ذریعہ بنا لینا۔ کیونکہ یہاں اہل کتاب کی مشکل کیا بتائی گئی کہ ان کے پاس اللہ کی ہدایت موجود تھی، پھر بھی اختلاف کرتے رہے۔ یعنی ایک اختلاف کیا ہے؟ لا علمی میں، لا علمی کا اختلاف، جہالت کا اختلاف، اور ایک اختلاف کیا ہے؟ جانتے بوجھتے ہوئے اختلاف۔ تو لا علمی میں تو اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں، اور جانتے بوجھتے اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی بزرگی کو چھوڑ کر اپنی بزرگی کے شوق میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایگوئسٹ ہو جاتا ہے، انا پرست ہو جاتا ہے، جب سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے، صرف اپنی ذات کی خود نمائی کے شوق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگوں کے لیے مفلحون فلاح تھی، اور ان لوگوں کے لیے عذاب و نظیم ہے۔ یہ کیا عذاب و نظیم ہے؟ یوم تبیض وجوہ، یہ اس دن پتا چلے گا جب لوگوں کی اصلیت سامنے آ جائے گی، اور ان کی اصلیت ان کے چہروں پہ آ جائے گی۔ کیسے؟ کچھ چہرے تو اس دن سفید ہوں گے، یعنی روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، وہ تسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ فرق کس وجہ سے ہوگا؟ اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ روشن چہرے کن کے ہوں گے؟ یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، صرف اللہ کی خاطر کرنے والوں کی۔ اور سیاہ چہرے کن کے؟ جن کے پاس ہدایت، دین، سمجھ سب کچھ آ جائے، اس کے بعد وہ اختلاف اور تفرقہ کریں۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، تو سیاہ چہرے والوں سے پوچھا جائے گا، اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لا کے تم نے کفر کیا؟ نعمت اسلام ملنے کے بعد تفرقے کا شکار ہو۔ یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ کس چیز کو کفر سے تعبیر کیا جائے؟ فرقہ واریت کو۔ اب دیکھیں نا، اس آیت کو الگ سے نہیں، اس کو اس سے ریلیٹ کر کے پڑھیے۔ پہلے فرمایا نیکی کی طرف بلاؤ، پھر کہا تفرقے میں نہ پڑو، پھر فرمایا 2 طرح کے چہرے ہوں گے قیامت کے دن، جو پہلے طرح کا کام کرے گا اس کا چہرہ روشن، اور دوسری طرح کا کرنے والے کا چہرہ سیاہ۔ اب صرف سیاہ چہرے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ کالے منہ والوں سے کہا جائے گا، ایمان کے بعد تم نے کفر کیا۔ یہ کون سا ایمان اور کون سا کفر ہے؟ ایمان یہ ہے پہلے حکم کو ماننا، اور کفر کیا ہے؟ جس سے روکا گیا اس کو اختیار کرنا۔ کفر انکار کو کہتے ہیں نا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یعنی اتنی شدت ہے اس آیت میں کہ اس تفرقہ بازی اور مسلمانوں کے باہم اختلاف کو کفر سے یہاں تعبیر کیا گیا کہ انسان پھر اصل رستے سے ہٹ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہو وہ ان سارے لوگوں سے محبت نہ کرے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے تو دعا بھی سکھائی گئی، اللہم ارزقنا حبک و حب من یحبک، اللہ تیری محبت بھی چاہتی ہوں اور ہر اس بندے کی محبت چاہتی ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہو۔ اتفاق ہو گیا نا؟ یہ اتفاق پیدا کرنے والی دعا ہے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تجھ سے تو محبت کرتی ہوں لیکن تیرے چاہنے والوں سے میں عداوت رکھتی ہوں۔ یہ 2 مختلف اور متضاد چیزیں ہیں۔ اور پھر بتائیں سفید چہرے کس کے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ لوگوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، جہان والوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ ظلم کیا تھا؟ کہ لوگوں کو حق سے محروم کر دیا جائے، علم سے محروم کر دیا جائے، ہدایت سے محروم کر دیا جائے، پھر اچانک پکڑ لیا جائے۔ اللہ نے تو ہدایت کا انتظام کیا لیکن کچھ لوگوں نے اسی کو چھپا دیا، اس کو ایک طرف پھینک کے آپس میں لڑائی شروع کر دی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یاد رکھو تم بھی اللہ کی طرف واپس لائے جانے والے ہو۔ اب فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم ایک بہترین امت ہو، خیر امت ہو۔ کب؟ کون؟ کیسے؟
اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، جس کا کام لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، جو انسانیت کی بھلائی کے لیے وجود میں لائی گئی۔ کیسے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اس لیے اچھے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئے ہوتے، یعنی یہ کام کر چکے ہوتے۔ کون سا کام؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، جس کو انہوں نے چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ آپس میں اختلاف شروع کر دیا، اصل بات کو بھول گئے، باہم لڑائیاں شروع کر دی۔ تو اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو بہتر تھا۔ اب یہاں پھر آپ دیکھیں کہ اہل کتاب کے تفرقے کو چونکہ کفر کہا گیا، تو ان کے تفرقہ چھوڑنے کو یہاں کس سے تعبیر کیا گیا؟ ایمان سے۔ منہم المؤمنون، ان میں سے بعض ایسا کام کر بھی رہے ہیں، مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ عام طور پر جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تو ہم صرف اس حصے کو لے لیتے ہیں، ہم سب بہترین امت ہیں، کہ بحیثیت قوم کے ہم خیر امت ہیں، اور ہم ساری قوموں سے بہتر لوگ ہیں، چاہے ہم برے سے برے کام کریں پھر بھی ہم کیا ہیں؟ سب سے اچھے۔ وی آر دا چوزن پیپل، جیسے یہود بھی کہتے تھے، نسلی تفاخر، ہم سب سے اچھے، ہم ہی بہتر۔ جیسے مولانا حالی نے کہا تھا نا، وہ امت لقب جس کا خیر الامم، امت مسلمہ کو کیا لقب دیا گیا تھا؟ خیر الامم، ساری امتوں سے بہتر۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ کہیں اس بات میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ ہمیں مسلمان ہوتے ہی لقب مل گیا، بس ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہم انٹائٹلڈ ہیں اس لقب کے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ تو صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے آپ کو یہ لقب نہیں مل سکتا، جب تک کہ آپ آیت کا باقی حصہ بھی نہ اختیار کریں، اور وہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نہ نکلیں۔ لوگوں کے لیے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کی خیر و بھلائی کے کام جب تک نہ کریں، ان کو جب تک فائدہ نہ پہنچائیں۔ کیسا فائدہ؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب تک تم امر بالمعروف نہ کرو اور نہی عن المنکر نہ کرو۔ تو گویا اگر مطلوبہ صفات ہوں گی تو ہی خیر امت ہوں گے، ورنہ قیامت کے دن رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایک مفسر ہے قتادہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے یہ آیت کنتم خیر امت پڑھی، پھر کہا اے لوگو، جو شخص اس خیر امت میں ہونے کی خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس ٹائٹل کو پا کے خوش ہونا چاہتا ہے، تو وہ اس کے لیے خدا کی شرط کو پورا کرے۔ وہ اس کے لیے کس کو پورا کرے؟ خدا کی شرط کو، یعنی صرف پیدائشی یا نسلی طور پر مسلمان ہونا اس ٹائٹل کو حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ کیا کہا میں نے؟ صرف پیدائشی طور پر یا نسلی طور پر مسلمان ہونا، کہ ہمارے اماں ابا مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے، چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم خیر امت ہو گئے، یہ کافی نہیں، جب تک کہ اس کے تقاضے یا شرائط نہ پوری کی جائیں۔ اور وہ شرائط کیا ہے؟ اخرجت للناس، صرف اپنے گھر میں یا اپنے اندر مت بیٹھے رہو، لوگوں کے لیے نکلو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرو۔ ابن کثیر کہتے ہیں خیر امت کی تشریح میں، وہ لوگوں کے لیے سب لوگوں سے بہتر ہے۔ خیر امت کون ہے؟ جو انسانوں کے لیے باقی سارے انسانوں سے زیادہ بہتر ہیں، فائدہ مند ہیں۔ اسی لیے جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے دنیا میں یا کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے پہنچتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ کیا کریں، پہلے کیسے پہنچے؟ وسائل ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان میں سے آدھے مسلمانوں کے پاس، ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن خیر کے کاموں میں کہاں، کس درجے پر؟ وہ پیچھے۔ بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمارا گھر بھی کوئی اور آ کے سنوار دے، کسی اور کے نظریات چرا لیں، کسی اور کے خیالات ہتھیا لیں، اور ہم نقالی میں اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ تو خیر الامم کا لقب کس کے لیے ہے؟ ابن کثیر کہتے ہیں کہ وہ جو لوگوں کے لیے سب لوگوں سے بہتر ہیں، جو انسانوں کی ہمدردی میں سارے انسانوں سے بہتر ہیں، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہیں۔ خیر امت کون ہے؟ جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، نفع مند ہے۔ اب اس پر پرکھیے اپنے آپ کو کہ واقعی ہم سب سے زیادہ انسانوں کے خیر خواہ، ہمدرد اور ان کے لیے فائدہ مند ہیں، کہ ان کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایک بھی نہ جہنم میں جائے، اس دنیا میں بھی کوئی ایک بھوکا نہ رہ جائے، اس دنیا میں بھی کوئی ایک نہ پریشان حال ہو، اور آخرت میں بھی کوئی نہ سفر کرے، کوئی نہ مصیبت اٹھائے۔ کیا ہم واقعی ہم انہی چیزوں میں تڑپتے اور غم کھاتے اور روتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں؟ ہمارے آنسو کبھی اس کام کے لیے بھی بہے ہیں؟ یہ صرف ہم اپنی ذات سے ہی فرصت نہیں پاتے۔ اور یاد رکھیے یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہیں نا کہ میں خیر امت بننے کے لیے امر بالمعروف بھی کروں گی، نہی عن المنکر بھی کروں گی، اور اکیلے جا کے سارے ڈیزاسٹر سے نپٹوں گی، کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے تیاری چاہیے، اس کے لیے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی مصیبت اور آفت کے وقت دنیا میں دوسری قومیں کیوں پہنچ جاتی؟ اس لیے کہ ویل اکوپڈ ہیں، محنت کیا، کام کیا، پتہ ہے کہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کو نکالنا کیسے،
ہمارے پاس کیا ہنر ہے؟ ہم کیا کرتے؟ ہم تو اپنی ضروریات پوری نہیں کرنے کے قابل، ہم تو اپنے شہر کے گٹر نہیں کھول سکتے، ہم تو اپنے ڈھیروں تلے دبے ہوئے انسانوں کو نہیں نکال سکتے، ہم دوسروں کی مدد کہاں سے کریں گے؟ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیویجولی اکیلے آپ خود سے سب بھاگ پڑیں اور یہ سب کام کر لیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مین اور سینٹرل تھیم ان آیات کی کیا ہے؟ جمیعاً، اجتماعیت۔ ارکان خمسہ میں سے 5واں رکن کیا ہے؟ حج۔ حج کیا سکھاتا ہے؟ اجتماعیت، اتحاد، رنگ و نسل، زبان کے اور درجوں اسٹیٹس مراتب کے اختلاف کے باوجود اتحاد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔